اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ واللعن علی آلہ اما بعد فقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام نظم امورکم صلوات پڑھیں بندہ کے لیے نہایت ہی مقام شکر ہے خداوند قدوس نے سرزمین سامن الحجج ضامن جنت عالم آل محمد کی سرزمین پر 20 تو 2 بہمن کی مناسبت بھی ساتھ میں شامل ہے، اور آپ جیسے علماء کے مجمع میں بندے کو موقع دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملا کر اپنی اس تنظیم کے حوالے سے، اس مشن کے حوالے سے اپنے عرائض چند منٹ میں بیان کروں۔ اللہ محمد سب سے پہلے تشکر شہید عارف ثنا الحسینی شعبہ اصفہان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میزبان قبلہ حجت الاسلام المسلمین موسیٰ رضا ندوی صاحب قبلہ، اور ان کی اراکین نظارت اور ان کی کابینہ کا، اور بلکہ جتنے بھی طلاب اس سرزمین پر پڑھنے والے میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اور اسی طرح سرزمین معصوم محفوظ کریمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہا کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے اور وہاں پر خدمات سر انجام دینے والے قبلہ حجت الاسلام المسلمین آغا ظفر عباس ندوی صاحب قبلہ اور ان کی جملہ کابینہ اور ان کے جتنے بھی اراکین ساتھ میں کام انجام دے رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح قبلہ حجت الاسلام المسلمین ناصر عباس ندوی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں کہیں بھی عطبات عالیہ پائے جاتے ہیں وہاں پر ان کا شعبہ موجود ہے، اور آل محمد علیہ السلام کا درد رکھنے والے اور ان کی زیارتوں کا شرف بخشنے والوں کی خدمات میں شب روز مشغول ہیں۔ اللہ کی ذات کا لاکھ شکر جو ان سے البتہ چھوٹی سی روایت جو محمد والے محمد علیہ السلام میں سے کافی سارے معصومین علیہ السلام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ معصوم کی ایک زندگی کا ایک لمحہ نہ جانے کتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ تو خود معصوم کی زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک سیکنڈ کی عبادت کو پیغمبر اسلام نے، بانی شریعت اسلام نے اپنے وما ينطق عن الهوى زبان جو اس کی مصداق تھی زبان مبارک سے صادر ہوا کہ علی کی ایک ضربت یعنی ایک لمحے، ایک سیکنڈ کی عبادت کو اگر ثقلین کی عبادت پہ پرکھا جائے تو ثقلین کی بندگی اس کے مقابلے میں ہی نظر آئے گی، اور علی ابن ابی طالب کا ایک پل اور ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ عبادت کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ معصوم کی ہستی، کوئی بھی معصوم ہستی ہو، اس کا ایک ایک پل نہ جانے کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر معصوم کو مسموم کیا جا چکا ہو یا ضربت کی صورت میں معصوم مجروح ہو گئے ہوں، شہادت کا مقام ہو، اور پھر معصوم خواہش کر کے لوگوں کو بلائیں اور وہاں پر ایک قیمتی ترین وقت میں جہاں ایک عام ادنے سے بندے کی طرف سے بھی جو وصیتیں نصیحتیں کی جاتی ہیں ناقابل فراموش قرار پاتی ہیں، وہاں پر اپنے ماننے والوں اور اپنے خاصان کو بلا کر یہ تاکید بیان کی جائے کہ نظم امورکم، اپنے امور کو منظم کرو۔ تنظیم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بکھرے ہوئے پتے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا جہان کے غافلین بھی، جس طرح کے معصومین علیہ السلام کے کافی سارے
ارشادات عالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قومیں کہ جن میں علم و عمل پایا جائے، جن میں وحدت و تنظیم، نظم و ضبط پایا جائے، جن میں جد و جہد پائی جائے، اگر پوری دنیا کی انسانیت انہیں مٹانے کے لیے یکجا ہو جائے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، یہ کبھی مٹنے کا نام نہیں ہے۔ اگر اتفاق کی جگہ انتشار پایا جائے، اگر علم کی جگہ جہالت پائی جائے، اگر جد و جہد کی جگہ تنبلی و سستی یہ چیزیں جاگزین ہونے لگیں، تو وہاں پر ناکامی اس طرح کے مقدر بنتی ہے کہ اس کو ایسی قوموں کو اگر دنیا جہان بچانے کے لیے بھی یکجا ہو جائے تو کوئی بھی چاہے ضلالت میں گرنے سے بچا نہیں سکتا۔ لاکھ شکر ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی ذات نے جہاں ہمیں انسان خلق فرمایا ہے، جہاں ہمیں مسلمان خلق فرمایا ہے، جہاں ہمیں ایک محمد و آل محمد کا ماننے والا ایک مومن ہونے کا ہمیں شرف بخشا ہے، وہاں پر صرف نہ یہ کہ ہم مومن ہیں، اللہ کی ذات نے یہ تنظیمی علمی یہ نعمت جو ہے یہ اس سے بھی نوازا ہے۔ اب ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ جب اتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہوں تو ہم ان کی قدردانی کرتے ہوئے جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو نمٹانے کے لیے وحدت و تنظیم، اتفاق و اتحاد، علم و عمل، جہد اور کوشش کے حوالے سے اپنے ملک و ملت، قوم و کشور کے لیے دن روز و شب اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اور یہ جو روز ہے 20 دو بہمن، اس حوالے سے جس طرح کہ قبلہ صاحب پہلے بھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ انفجار نور کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم نہ جانے کہ کتنی دنیا کی پارلیمنٹیں اس کے خلاف تھیں، کتنی بڑی طاقتیں اس کے خلاف یکجا تھیں، کتنے بڑے ہتھیار اس کے خلاف رونما ہوئے، کتنی بڑی باطل طاقتیں اس کے مقابلے میں برسر پیکار ہوئی، لیکن نہ جانے ایک چھوٹا سا مدرسہ فیضیہ جو دنیا عالم کا اگر اس کا نقشہ دکھایا جائے تو ایک بالش کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن سرزمین ام العلم علماء کی طرف سے اٹھنے والی آواز نے باطل کو 40 سے 42 سال ہو گئے ہیں آج تک للکارا ہوا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر ہمارے درمیان علم و عمل پایا جاتا ہے، اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے، تنظیم و نظم و ضبط پایا جاتا ہے تو تمہاری کوئی حیثیت ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ خداوند قدوس سے ملتمس دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، انہی ہستیوں کے صدقے میں ملک و ملت، قوم و کشور کے لیے صحیح معنوں میں خدمات انجام دینے والا انسان اور صحیح معنوں میں طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق سے مالا مال ہو۔